سورہ روم آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب لکم مثلا من انفسکم. بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال، ایسی مثال جو تمہاری اپنی ہی نفس میں سے ہے. یعنی دو انسانوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں. اب مثال ہم کو بہت غور سے سمجھنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حل لکم، کیا تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، تمہارے ملکت یمین میں سے یعنی تمہارے غلاموں میں سے، من شرکاء کوئی ایسا شریک بن جاتا ہے، فی ما رزقناکم اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے تم آقا ہو اور تمہارے ماتحت غلام کہلاتے ہیں، یا تمہارے ماتحت تمہارے نوکر کہلاتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مثال دے رہا ہوں جو تمہاری اپنی ہی مثال، تمہاری اپنی ہی شخصیت میں سے ہے، کہ کیا ہیں تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے جو شریک ہوں اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم دونوں انسان ہونے کے ناطے بھی کیا برابری کا درجہ رکھتے ہو؟ یعنی اگر تمہیں زیادہ ملا ہے اللہ کے پاس سے تو کیا تم پورا بانٹ کر دونوں برابر ہو جاتے ہو کہ تمہارے پلنگ پر تمہارے غلام بھی سو سکیں، تمہارے فریج سے تمہارے غلام بھی جو چاہیں کھا سکیں، تمہارے کپڑے اور ان کے کپڑے یکساں ہوں؟ کیا تم سب ایک برابر عیش کرتے ہو؟ کیا تم سب باس ہو؟ کیا تم سب کلیگ ہو؟ یعنی جب ایک انسان میں برابری نہیں ہے تو تم نے اللہ کو اپنے برابر کیسے بیان کر لیا، کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن غیر اللہ بھی اللہ کے برابر ہوں گے اور سفارش کرتے ہوئے گناہگاروں کو بھی بخشوا دیں گے؟ یعنی کیسے کہ اللہ جب زمین و آسمان کا مالک ہے تو اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر اولاد کے لیے ہمیں کہیں اور کیوں جانا پڑتا ہے؟ پھر رزق کے لیے ہم کسی اور کے در پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ یعنی یہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے کہ جس میں لوگوں نے ایک غلطی بھی کی ہے اس کو اکثر سمجھنے میں، کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو یوں آ رہا ہے کہ تم سب برابر ہو، مالک اور غلام کو سب کو برابر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں آپ غور سے اس آیت کو دیکھیں، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرک سے باز رکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے برابر کسی کو کیسے درجہ دے دیتے ہو. تو آؤ میں تمہیں مثال بتاتا ہوں جو تمہارے اپنے ہی درمیان دو انسانوں کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے رزق، رزقناکم، جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم اس میں برابری رکھ سکتے ہو؟ ایک انسان ہونے کے ناطے تم دونوں کی فزیک بھی ایک ہے، کیا تم برابری کرتے ہو؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم ایک دوسرے سے اتنے ہی ڈرتے ہو جیسے ڈرتے ہو تم اپنے اسٹیٹس والے سے؟ یعنی آپ غور سے دیکھیں کہ کیا ڈرتے ہو تم ان سے جیسے ڈرتے ہو تم اپنے جیسوں سے؟ تو نہ انسان چھوٹے طبقے سے یا غریب سے یا کم جنہیں رزق ملا ہے، تو یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ جب وہ غلام ہے تو اتنا تو نہیں ڈرا جائے گا، مالک اس سے سوال کرے گا اور غلام کو اس کا جواب دینا پڑے گا. غلام اجرت لیتا ہے تو ماتحت اس سے کام کرائے گا، یعنی آقا اس سے کام کرائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جب دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو تم نے اللہ اور اس کی مخلوق کو برابر کیسے کر دیا؟ بڑی خوبصورت چیز ہے سمجھنے کی. پھر اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم تفصیل سے آیت بیان کر رہے ہیں، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عقل دی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اپنی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں تو ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہم نے کس کے ساتھ کس کو برابر کر دیا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی یہ آیت سمجھ لی ہوگی کہ جو اللہ نے ہم انسانوں کے درمیان رزق دیا ہے، تو جب دو انسان برابر نہیں ہو سکتے تو تم
اللہ کے ساتھ کیسے برابری کر سکتے ہو. اور گویا یہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے. اللہ ہی فرما رہے ہیں ہم نے اس کی تفصیل تمہیں بیان کر دی ہے. پھر آگے آیت یوں چلتی ہے کہ بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ فالو کرتا ہے، اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو حق مارتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شرک کی مثال آ رہی تھی. تو جو لوگ اتباع کرتے ہیں شرک کی، جس کو ظلم کنسیڈر کیا گیا ہے، یہ اس لیے اللہ کو دوسروں کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں کہ اہواءہم بغیر علم، کہ یہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، یعنی بغیر وحی کے. ان کے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے درجے کا ہے اور اس کا کیا رتبہ ہے اور وہ اللہ سے کس طرح سے ملاقات کرے گا اور وہ کیسے شفاعت کرے گا. یعنی یہ ساری سٹوریوں پہ بیس انسان اس کی اتباع کرتا ہے. اس کے پاس اوتھینٹک علم یعنی وحی کا علم نہیں ہے. اور اس کے بعد اب اللہ آپ دیکھیں تیسری بڑی گہری بات بتا رہے ہیں جو اللہ کرے کہ میں سمجھا بھی سکوں اور آپ سمجھ بھی لیں، کہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پس کون اب ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو. دیکھیں آپ نے 3 سٹیپ میں ان تمام باتوں کو جو آج ہم نے شروع کی اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں تمہاری اپنی نفس میں سے ہی مثال دیتا ہوں کہ تم 2 انسان برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ اور بندہ کیسے برابر ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بات اس لیے اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ لوگوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی فینٹیسی میں ساری باتیں کی ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور کون کون ایسوسیٹ ہے. 3rd پوائنٹ اللہ فرما رہے ہیں جو خاص سمجھنے کا ہے کہ کون ہدایت دے گا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. تو دیکھیں ہم نے یوں سمجھنا ہے کہ یہ حرکتیں گمراہ لوگ کرتے ہیں. اللہ ان سے اتنے ناراض کیوں ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اب کون ہدایت دے گا جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا. تو یہ متشابہ آیت کہلائے گی کہ اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ریزن کے انسان کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھیں اب اس کے اندر محکم ہمیں کون سا پوائنٹ نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ متشابہ ہو گئی بات کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. تو اب اس کا آپ دیکھیں محکم اسی آیت کے اندر ہی مل جائے گی آپ کو کہ بغیر علم جب انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، بغیر علم کے اللہ رسول پر بات کرتا ہے، تو اب اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی جب وہ اس کا سہارا نہیں لیتا ہے تو اب اللہ نے اس کو بھٹکا دیا. یعنی آپ نے دیکھا اسے محکم آپ کو خود بخود مل گئی کہ جس نے علم ہوتے ہوئے ڈائریکٹ پیور علم سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور ہم نے پچھلی بھی آیتوں میں آپ کو یہی بتایا کہ دیکھیں ہم سب کو عربی سیکھنا، اپنی نظروں سے خود دیکھنا اور اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹ رجوع نہ کرنا، جبکہ نماز میں اس کو پیورٹی کے ساتھ وہی کو پڑھنا، لیکن پھر ترجمے سے کچھ اور روایتوں کو پڑھنا لیکن اللہ کی آیتوں کو ترجمے سے نہ پڑھنا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ عنکبوت کے اینڈ میں بھی یہ پڑھا کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم اس پر ہدایت کے راستے کھولتے چلے جائیں گے. تو آپ غور کیجئے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ ہمیں آج آنسر مل گیا کہ کون ہدایت دے گا جسے اللہ گمراہ کر دے کیونکہ اس نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ باقاعدہ پھر آرڈر ہمیں دے رہے ہیں، بس سیدھا رکھو، قائم رکھو، وجہک اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ اس دین کے لیے جو کہ صرف ایک خدا کی تعلیمات دیتا ہے، جو وحدانیت پر بیس کرتا ہے، اس اللہ کی طرف پوری طرح سے اٹینشن رہو، ان وحی کو غور سے سمجھو، آیتوں کو صحیح طرح سے صحیح اینگل پر رکھو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ جو فطرت ہے، جو اللہ کا دین فطرت ہے، اس کو ہم اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ یہ جو دین ہے یہ فطرت اللہ التی، یہ اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے اتنا
کیا کہیں کہ ریزسٹنس میں ہیں ہمارے، اتنا ہمارے لیے سوٹیبل ہے، یہ ہماری فطرت سے پورا میچ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت کو مسخ کر دیں اور ہمیں جھوٹ میں لذت آئے اور ہمیں بے حیائی میں لذت آئے اور ہمیں حرام میں لذت آئے، تو اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ پھر یہ مجھے پسند کیوں آتا ہے. پسند تو حلال ہونا چاہیے، پسند تو سچ ہونا چاہیے، پسند تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ تمام محاسبہ اب آپ خود کریں گے کہ حق کیا ہے اور فطرت کس کو کہتے ہیں. اللہ نے تو جو دین دیا ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے. فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیل ہو سکتی اللہ کی یہ دی ہوئی فطرت. ہمارے یہاں اس کا بھی ترجمہ بڑا غلط لے لیا گیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ میں لے لیا کہ مت تبدیل کرو اللہ کی خلقت میں، یعنی کہ اپنے اسکن سرجری اور کاسمیٹک سرجری اور بھی بہت سی عجیب عجیب سی باتیں ہیں جو اس میں لے آئی گئیں کہ اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے تو کسی بھی طرح کی سرجری مت کرواؤ کہ اللہ نے لڑکا ہے تو لڑکا رہے. یہ تو چلیں پھر کچھ سمجھ آتی ہے بات، لیکن آپ غور کریں اس میں یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ لڑکے کو لڑکا رہنا چاہیے اور لڑکیوں کو لڑکی رہنا چاہیے اور اپنی جو جنس ہے وہ بدلنی نہیں چاہیے. یہ بات ادھر نہیں ہو رہی ہے، ادھر سیکس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں ہو رہا ہے دین فطرت کی بات کہ تمہیں وہ دین دیا گیا ہے جس پہ تم کو خود بھی سکون اور راحت ملے گا، اور اللہ کی کتاب سے تم جو بات پڑھو گے وہ بالکل تمہارے کیریکٹر بلڈنگ پر اثر انداز ہوگا، تمہاری پوری فیملی کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا. تو ایکچولی تو بات یہ کی جا رہی ہے لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے ایک نبی کو بھی پیدا کیا اسی فطرت پر اللہ نے ہر انسان کو بھی پیدا کیا ہے، اور آنے والے دنوں تک قیامت تک اسی فطرت پر ہی اللہ پیدا کریں گے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ اپنے اس فطرت کو اس طرح کی تخلیق کو اللہ بدلنے والے نہیں ہیں کہ کوئی جہنمی پیدا ہوگا ماں کے پیٹ سے یا کوئی گناہگار ہی پیدا ہوگا ماں کے پیٹ سے. تو اس لیے تھوڑا سا یہاں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اور یہی دین بہت اسٹرانگ ہے، بہت مضبوط ہے. دیکھیں پورا بات ایک ایک بات ہر چیز سے جوڑ رہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میجورٹی پیپل علم ہی حاصل نہیں کرتی ہے. اکثریت لوگوں کی اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہیں کرتی، یعنی علم حاصل کرنے کا مطلب ہے سمجھتی نہیں ہے، سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتی. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور ہمیں بہترین انٹرپریٹنگ نصیب فرمائے. آگے کی ایک آیت لے لیں، بڑی خوبصورت ہے. منیبین الیہ، تم متوجہ رہا کرو اس اللہ کی طرف. واتقوہ، اس اللہ سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اپنی صلاۃ کو قائم رکھنا. ولا تکونوا من المشرکین، مت ہو جانا مشرکوں میں سے. انشاءاللہ اس پر پھر ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو یہ آخری آیت آپ کو بہت کچھ پیغام دے کر گئی ہے.